نہیں کر سکتے. آج کل کے زمانے میں تو اللہ معاف کرے نہیں کہنا چاہیے, یا 2-3-4 کروڑ کا معاملہ ہو تو ایمان کیا ہے, اپنا پورا مذہب چینج کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں. تو یہ آفرز کا ہے عمل دخل جی زندگی میں. تھینک یو سر. بہت شکریہ جی آپ کا کال کرنے کا. جی ناظرین, تو ہم بات کر رہے تھے آفرز کی. اب جیسے ان کی کال کو چلے لے لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ بات آپ کے ساتھ جاری رکھیں گے, لیکن نیکسٹ کالر. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جی میں مسز افتخار بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی جی میں نے پوچھنا ہے کہ آپ نام کے متعلق جو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سین آئے, 3 دفعہ الف آئے یا 2 دفعہ الف آئے, اس کا حل بھی ضرور بتا دیں کہ بھئی وہ لوگ کیا کریں. دیکھیں وہ دوسرے چینل کا فارمیٹ ہے, یہاں پہ دوسرا پروگرام ہو رہا ہے, یہاں پہ اس موضوع پہ رہ کر آپ بات کریں. چلے اس کے بارے میں بتا تو دیجیے گا. نہیں وہ نہیں بتا سکتے نا جی, وہ اسٹرکٹلی وہ ایک ڈیفرنٹ علم ہے, وہ ایک ڈیفرنٹ. جی تو آپ کو ریکارڈ کروایا, بتایا ہے کہ اس کے بارے میں حل بھی بتا دیں دنیا کو. نہیں آپ کی بات صحیح ہے بہن میری, لیکن جو جس کا ہوتا ہے ایلیمنٹ اس کے مطابق ہم چلتے ہیں. جیسے آج آپ اسی کے مطابق بات کریں, بس میں نے اتنی بات آپ کو کرانی جی, وہ اوتھینٹک چیز ہے جی, اس کا پورا ایک علم ہے جی. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. جی ناظرین, بات ہو رہی تھی آپ سے آفر کی, تو ہم ان کی جو ان سے جو پہلے کال تھی اس کی بات کر لیتے ہیں. کچھ آفرز ایسی ہوتی ہیں جو انسان, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جب انسان الجھا ہوا ہے نا, یا جب انسان فرسٹریٹڈ ہے, یا اس کو کچھ رستہ نظر نہیں آ رہا ہے, اس وقت نہ کسی کی بات اس کو سمجھ آئے گی, چاہے وہ عقل کی بات کر رہا ہو, نہ کسی کا کوئی مدد اس کو سمجھ آئے گی. اس مدد کو بھی وہ نیگیٹو ہی لے گا کہ یار یہ اگر مجھے اس وقت ہیلپ کر رہی ہے, یہ کر رہا ہے, تو کیوں کر رہا ہے, اس کی ریزن کیا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اندر کمزوری ہے, اندر معاملات الجھے ہوئے ہیں, اندر کافی ساری چیزوں کو کلین کرنا ہے, صاف کرنا ہے. جب اندر کلین ہوگا, اندر صاف ہوگا نظام, تو پھر سمجھ آئیں گی نا یہ چیزیں. جیسے مائک ہے, اس کے اندر اگر کوئی وائرس آ جاتا ہے تو آواز نہیں پہنچے گی. اسی طرح لاؤڈ سپیکر میں اگر کہیں کیا کہتے ہیں اس کو, تار اس کی خراب ہے, تو وہاں پہ بھی آواز نہیں پاس ہوگی. تو یہ جب چیزیں اندر سے کلین ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اندر سے سیٹل ہونا شروع ہو جاتی ہیں, پھر کہیں بات جا کر پہنچتی ہے, پھر کہیں نظام جا کر سمجھ آتا ہے کہ یہ اس طرح ہے, اس طرح, اور اس کو بڑا ٹائم لگے گا سمجھنے میں. لیکن یہاں پہ بات کچھ اور ہے, اور ایکچول جس مقصد کے لیے ہم لوگ آئے ہیں, یا جو ہمارا ایم ہے, وہ کسی اور وے کا ہے. اگر ریئلٹی دیکھی جائے تو ہم لوگ سب پردیسی ہیں. ہمارا جو اپنا دیش ہے جہاں ہم نے جانا ہے وہ کوئی اور ہے. یہاں صرف ایک ٹائم سپینڈ کرنا ہے. ٹائم سپینڈ کوئی کس طرح کرتا ہے, کوئی کس طرح کرتا ہے. اگر اس دیش کو مد نظر رکھ کے اس پردیس کو لے کر چلیں گے کہ گھوم پھر کر واپس وہیں جانا ہے, تو پھر اس کے لیے ایفرٹ کریں گے. لوگ جاتے ہیں نا جی بیرون ملک, کوئی یو کے جا رہا ہے, کوئی ابراڈ جا رہا ہے, کوئی فلاں جا رہا ہے, کوئی فلاں جا رہا ہے. وہ لوگ کیا کرتے ہیں وہاں جا کے, وہ لوگ محنت کرتے ہیں, دن رات سٹرگل کرتے ہیں. اس سٹرگل کے بعد انہوں نے اپنے دیش, اپنے اس ملک میں آنا ہوتا ہے, اس کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں. اسی طرح اگر اس چیز کو ہم سمجھ لیں, اس آفر کو ہم سمجھ لیں کہ ہمارا جو ایکچول دیش ہے وہ یہ نہیں ہے, ہم یہاں پردیسی ہیں سر, وہ جہاں ہم نے پہنچنا ہے, جہاں ہم نے جانا ہے, اس کے لیے جو ہم اپنا ایسٹ اکٹھا کریں گے, وہاں پھر گھر بھی لیں گے, وہاں پھر نہریں بھی دیکھیں گے, کافی سارا ایک بہت بڑا ایک نیٹ ورک ہے, بہت بڑی ایک یونٹ ہے, بہت بڑا ایک ملک ہے, لفظوں میں نہیں وہ بیان ہو سکتا. تو جس دن یہ چیز سمجھ آ جائے گی, یہ آفر سمجھ آ, اور اس دیش کی جو آفرز ہیں وہ کنٹینیو احادیث میں, قرآن مجید میں رب کی ذات دے رہی ہے, ایکسیپٹ کرنے کی بات ہے. جس کو جانا ہے واپس دیش, جس کا ارادہ ہے, وہ کامیاب ہو جائے گا. اور جو بولے گا کہ نہیں جی میں پردیس آ گئے ہوں تو بس یہیں کا ہو کر رہ جاؤ, تو وہ پھر وہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے. وہ پھر بچھڑ جاتے ہیں سب رشتے ناتے. نہ کوئی بیمار ہو تو اس کی تیمارداری پر پہنچ سکتا ہے, کوئی خدا نہ خواستہ منتقل ہو جائے تو وہ جی چہرہ بھی نہیں دیکھنا نصیب ہوتا. تو جب لائف کو تھوڑا اس پیٹرن پر لے کر چلیں گے نا آپ کہ پردیسی ہیں ہم لوگ, تو اس کو اس طرح بنانا ہے, اس طرح گزارنا ہے. اور یہ جو اصلاح کی بات کرتے ہیں, انسانیت کی اصلاح کی بات کرتے ہیں, تو یہ جب چھوٹے چھوٹے ایسٹ آپ اکٹھے کریں گے تو یہ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتے جائیں گے. جب وہاں جائیں گے تو آپ کو فیل ہوگا کہ ہاں آپ نے ٹائم نہیں ضائع کیا, آپ نے جو انسانیت کی اصلاح کے لیے ٹائم نکالا, یا اپنے آپ کو درست کیا, یا اپنے توسط سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے لوگوں کو اگر کچھ آپ نے اچھی بات یا اچھی چیز سکھائی یا بتائی,
تو وہ سب آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوگی. بات جاری رکھیں گے, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرت ہو صاحب, چیفہ رضا میں بات کر رہا ہوں. مجھے ابھی آپ مقصد آپ کا چینل دیکھتے ہیں, ماشاء اللہ اچھا پروگرام ہے. ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے کہا تھا کہ حضرت علیہ قول ہے جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو. حالانکہ میں دست کھا چکا ہوں, میں اپنا دوست بہت گہرا ہے, جی جی, اس کو میں نے عمرہ حج مقصد جو بھی کرایا اس نے مجھے کئی نقصان دیے. پھر بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, تھوڑا سا آپ اس کی ڈیفائن کریں گے کہ یہ کس طریقے, کیونکہ اس طرح تو ہم اولاد پہ بھی جیسا اپنا وہ کرتے ہیں تو اس کے شر سے مطلب قریبی کی بات کریں. ہاں, تو جب اولاد کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ بھی بڑی اوتھینٹک بات ہے. مال اور اولاد یہ فتنہ ہے نا جی, یہ بھی تو ہے. اماں سے بارے میں کہا ہے یہ تو بالکل جی. تو یہ کوئی وجہ ہوگی جس کے لیے حضرت علی صاحب نے کہا تھا تھوڑا سا اس کو ذرا سا کھول دیں اگر, تاکہ میری نالج میں آ جائے. دیکھیں کن کن لوگوں سے, جیسے کہ تو بہت سے لوگ ہیں جن سے ہم احسان کرتے ہیں, کس طرح ہم شر سے بچیں. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ دو چیزیں ہیں. اگر تو رب کی ذات کی رضا اس میں شامل ہے کہ رب کی رضا کے لیے کر رہے ہیں, جی جی جی, تو پھر اس کا جو شر ہے وہ آپ کے اس احسان کی قبولیت کا عمل دخل اوکے ہو جاتا ہے. میری بات آپ سمجھ گئے؟ جی ہمیں تھوڑے سمجھ میں آ رہا ہے. اور جہاں پر آپ یہ ہوگا کہ یار میں نے اچھا کیا ہے اور اس نے میرے ساتھ ابھی تک برا نہیں کیا ہے, تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کا جو اچھا کرنا ہے وہ رائے گاں, کیونکہ نیکی اور بدی یہ اکٹھے ہوتے ہیں. جب آپ اچھا کریں گے تو وہ برا کرے گا تو وہ نیکی کی قبولیت ہوگی. میں نے اچھا کیا, اب تک برا نہیں کیا, لیکن اس نے مجھے کیا اور آج بھی وہ بہت اچھی مطلب پوزیشن پہ جا رہا ہے. اور میں تو خیر ڈاؤن تو نہیں ہوا, لیکن اللہ کا شکر اپنی جگہ آ گیا ہوں. لیکن یہ سمجھ نہیں آئی اب یہاں تھوڑا سا ایمان ذرا سا ڈگمگایا تھا کہ یہ ایمان کو نہ ڈگمگائیں. بات یہ ہے کہ ان کی جو بات ہے اس کے اندر بھی پیچھے لاجک ہے. میں آپ کو تھوڑا سا اور بتا دیتا ہوں, جب آپ بات کی ہو سکتا ہے ناظرین اس سے کنفیوز ہوں. بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اچھا کریں گے کسی کے ساتھ تو جب تک وہ برا نہیں کرے گا آپ کے اچھا جو ہے اس کی کاؤنٹنگ نہیں ہوگی. ہاں بالکل بالکل, اچھے کے ساتھ جب تک برا یا رات کے ساتھ دن نہیں ہوتا رات کا پتہ نہیں چلتا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ اس معاملے اس فہم کے ساتھ یہ گفتگو یہ بات انہوں نے کی ہوئی ہے. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے بات, بالکل سمجھ, اب آپ ریلیکس ہو گئے ہوں گے. بالکل اللہ کی ذات سے ہوں. لیکن یہ کہ 8-9 سال ہو رہا ہے جس شخص نے مجھے کروڑوں کا نقصان دیا, جس کا دوست کا حج کرایا, عمرہ کرایا, اس کے فیملی کو ہر چیز کرائی, اور آج بھی وہ اس کو کچھ بھی فرق نہیں آ رہا. مقصد ہے کہ وہ جو حج اور عمرہ جو ہے وہ آپ نے نہیں کروایا, وہ اللہ کی ذات نے کروایا. اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک موقع دیا تھا, توفیق رب نے آپ کو دی اور اس کے نصیب میں تھا. بہت مقصد ہے کہ بالکل ہی 2-2.5 ہزار کا نوکری کرتا ہے, لیکن چونکہ ساتھ پڑھا تھا اسکول اس لیے اس کو ساتھ رکھا تھوڑا سا میں نے کام. بس یہ مجھے تھوڑی سی ذہن میں ہی تھا, میں نے کہا اگر آپ ڈیفائن کر رہے. باقی میں ہر چینل پہ آپ کو دیکھتا ہوں, 7 بجے دیکھتا ہوں, 8 بجے دیکھتا ہوں, ماشاء اللہ ہر چینل پہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ, تھینک یو. میں یاد رکھے ضرور انشاءاللہ. جی ناظرین, یہ بھی ایک لفظ ہے, اس پہ بھی بات انشاءاللہ وقت کے ساتھ کریں گے, لیکن ابھی آفرز پہ رہتے ہیں. دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جی بھائی, یہ میں نے پوچھنا تھا, ایک تو اس پروگرام کے ریپیٹ کا ٹائم, اور دوسرا میں نے یہ پوچھنا تھا, یہ کہنا تھا کہ اتنا یہ بہت اچھا پروگرام ہے, ایسے اور پروگرام ہونے چاہیے. ٹھیک ہے جی. یہ میں نے تو آج ہی دیکھا تھوڑا سا. اچھا جی. تو یہ جو آفر کا پروگرام ہے جی جی یہ ایسے اور بھی ہونے چاہیے انشاءاللہ ہوں گے جی. اور اس کا پلیز اگر ریپیٹ کا تو کوئی ٹائم ہے تو وہ آپ بتا دیں. رات کو 2 بجے ریپیٹ ہوتا ہے جی. رات کو 2 بجے؟ ہاں, 12:30 بجے اٹھ کے تہجد پڑھیں, اس کے بعد پروگرام دیکھ لیں. تھینک یو جی. اور ایسے اور بھی, جیسا کہ ایک آفر ہے موضوع, ایسے اور بھی کافی سارے موضوع, اور یہ جو اب ٹائم چل رہا ہے جی, اتنے حالات خراب ہیں, اور اس حالات میں تو ایسے اور بہت سے پروگرام ہونے. جی اللہ تعالیٰ خیر کرے گا جی, انشاءاللہ تعالیٰ توفیق دے گا رب, تو کریں گے ضرور انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. جی ناظرین, تو بات ہو رہی تھی آفرز کی. اب 2-3 چیزیں آپ کو میں, آبزرویشن کی بات ہے, مشاہدے کی بات ہے, اس کو ذرا سمجھیے گا. سم ٹائم جب بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے کسی پہ مہربانی کرنی ہوتی ہے نا, تو تھوڑا سا اس کو پہلے ڈاؤن کرتا ہے. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو چھوٹی سی. ایک شخص کسی دکان پر کاروبار کے ساتھ نوکری کرتا ہوتا تھا, تو اس کے مالک کے ساتھ جھگڑا ہوا, اس کو اس نے گھر سے نکال دیا, اس آفس سے یا اس دکان سے نکال دیا. یہ ایک بڑا ریئل واقعہ ہے. تو اس کے بعد
وہ بڑا روتا رہا کہ جی میں بال بچے دار ہوں, میرا گزارا کیسے ہوگا. اب دیکھیں رب نے اس کے اوپر مہربانی کیسے کرنی تھی. وہ خیر وہاں سے نکلا تو 2-4 دن کی تنگی اس کو فیل ہوئی. اس کے بعد ایک شخص نے اس کو بولا کہ تم اس دکان پہ اتنے عرصے سے کام کرتے تھے, تم یہاں پر یہ جو ٹھیلا ہوتا ہے نا یہ لگا لو اور یہ سامان بیچو. یہ سچا واقعہ ہے, کوئی اس میں بناوٹ نہیں ہے. اب آپ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ وہاں پر اس زمانے میں شاید 1500 یا 2000 روپیہ سیلری تھی اس کی. جب اس نے وہ ٹھیلا لگانا شروع کیا تو اس کا 150-200 روپے روز ارننگ ہونا شروع ہو گیا. اور اس کے بعد وہ کرتے کرتے اس بندے کو فہم تھا, اس نے اس مالک کا جا کے شکریہ ادا کیا کہ میرا آپ کا احسان ہے مجھ پر کہ آپ نے مجھے یہاں سے نکالا, اور اگر آپ نہ نکالتے تو آج میں اتنے اچھے روزگار کی طرف نہیں جاتا. تو یہ آفرز کی بات ہوتی ہے. اگر وہ اسی چکر میں رہتا ہے کہ جی میں نے اب نوکری ہی کرنی ہے دوبارہ, یا میں نے اب دوبارہ ہی اس شاپ پہ یا اس جگہ پر جانا ہے, تو اس وقت پھر اس کے لیے معاملات جو ہے یہ خراب ہوتے ہیں. تو یہ جب اس طرح کے لائف کے اندر ٹرننگ پوائنٹ آئیں تو ان آفرز کو پلیز اویل کر لیجئے گا. وہ اس وقت رب آپ کے اوپر مہربان ہو رہا ہوتا ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں جی ہمیں تو اپنی مرضی کا, ہمیں تو اپنے مقصد کا, ہمیں تو اپنے کیلیبر کا جو ہے نا وہ چاہیے. کیا چاہیے؟ آفر چاہیے. یہ پیکج آئے گا تو پھر میں نے کام کرنا ہے, یہ ڈیل آئے گی تو پھر میں نے کام کرنا ہے. یہی زوال ہے, یہی پریشانی ہے. سمجھنا آپ نے, آج سمجھ لیں, کل سمجھ لیں, پرسوں سمجھ لیں, لیکن جس دن سمجھ لیں گے اس دن اندازہ ہو جائے گا. اور یہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ ایک دم آفر نہیں آتی, ایک دم کو آپ ملینئر نہیں بن جائیں گے, ایک دم کو بلینئر نہیں بن جائیں گے. سب سے پہلے ایک کاؤنٹ تو آپ کریں گے نا. اگر کوئی نوٹ بھی گننے ہیں تو سب سے پہلے پہلا نوٹ ہی گنیں گے نا, یہ ایک دم سب اکٹھے گنیں گے نہیں, اس طرح نہیں ہوتا ہے.